لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان گناہ کی خواہش دل میں ڈالتا ہے، یہ غلط ہے۔ گناہ کی خواہش یہ ویسے ہی دل میں ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے تو گناہ کیوں ہوتا ہے؟ تو گناہ کی جو خواہش ہے نا، یہ شیطان، بڑی پیاری بات کی ہے علماء نے کہ شیطان کو اللہ نے حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، شیطان نے نہیں کیا، تو شیطان کو کس شیطان نے ورگلایا تھا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ شیطان کو کسی شیطان نے بولا تھا کہ سجدہ نہیں کرو، یہ مٹی سے بنا اور تمہاری ویلیو گر جائے گی، تم آگ سے بنے ہوئے، تم مٹی کو سجدہ کرو گے تو تمہاری ویلیو ختم ہو جائے گی؟ یہ پٹیاں کس نے بنائی تھی؟ کوئی اور شیطان تھوڑی تھا۔ شیطان کی اپنے ذات میں حسد اور جیلیسی۔ تو انسان دو وجہ سے گناہ کرتا ہے، ایک تو یہ کہ اس کے دل میں خواہشات پوری کرنے کی چاہت اللہ نے ویسے ہی رکھی ہے۔ بھائی فرشتوں میں خواہشات ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی۔ فرشتوں میں نہ روٹی کی خواہش نہ کوئی اور خواہش، تو اللہ نے انسانوں میں رکھی ہوئی ہیں۔ روٹی بھی چاہیے، صحت بھی چاہیے، گھر بھی چاہیے، گاڑی بھی چاہیے، عزت بھی چاہیے، بہت ساری چیزیں چاہیے کر کے وہ ایک طویل فہرست بنائی ہوئی ہے اس نے۔ سر پہ بال بھی چاہیے، یہ بھی ضروری ہے، آج کل کے ہمیشہ سے چاہیے۔ لیکن میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو سر کے بال کٹا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں، کم از کم یہ الزام اللہ پہ مت لگاؤ، ٹھیک ہے نا؟ بال کٹائیں، بعض لوگوں پہ ٹرینڈ اچھی لگتی ہے، لیکن اس کو سنت نہ سمجھیں۔ تو انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ خواہشات کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کی فطرت ہے۔ وہ تو شیطان نہ بھی کہے تو مائل ہوتا ہے۔ دیکھو جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا پانی پینے کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے پیاس میں؟ تو یہ شیطان سمجھا رہا کہ پانی پیو؟ بولے نا بھائی، وہ تو میڈیکل سائنس یہی کہتی ہے کہ جب پیاس لگے گی تو پانی پینے کا دل چاہے گا، تبھی تو روزے کا ثواب ملے گا۔ بھوک لگے گی تو روٹی کھانے کا دل چاہے گا۔ ہاں، اب مسلمان یہ دیکھتا ہے بھائی اللہ کی طرف سے اجازت ہے تو کھا لو، اجازت نہیں ہے تو نہیں کھاؤ۔ اب روزہ ہے تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، بعض دفعہ اللہ کی طرف سے کھانے کا حکم ہوتا ہے۔ کسی ایسے شخص نے نفلی روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے، دعوت کر لی جو آپ کے بڑوں میں سے ہے، قریبی رشتہ داروں میں سے ہے، آپ اس کی دعوت اٹینڈ نہیں کریں گے تو وہ ناراض ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر شریعت کا حکم کیا ہے؟ یہاں روزہ توڑ دو، روزہ توڑ کے اس کی دعوت کھا لو۔ پھر فقہا کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ بعد میں قضا کرے، بعض کہتے ہیں نہیں کرے۔ امام حنیفہ کے نزدیک بعد میں قضا کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں کھانا کیا بن گیا؟ حالانکہ اس وقت دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں کھائے، کیونکہ اتنی مشکل سے دوپہر تک کا روزہ آپ نے برداشت کر لیا، صبح کی چائے چھوڑ دی، گٹکا بھی نہیں کھایا، صبح پان بھی نہیں کھایا، اتنی قربانیاں دے کے 12-1 بجے تک آپ پہنچے اور دعوت آ گئی، اور ایسی کی دعوت آئی جو آپ کے چچا لگتے ہیں رشتے میں اور بڑے قریبی ہیں۔ اب وہ ناراض ہو جائیں گے کہ یار آج ہی روزہ رکھنا تھا، میرے بچے کا ولیمہ ہے آج ہی روزہ رکھنا تھا۔ تو بہتر کیا ہے کہ آپ روزہ، حالانکہ یہاں دل چاہ رہا ہوتا کہ نہیں توڑو، کیونکہ فقہ حنفی میں تو بعد میں قضا کرنی پڑے گی نا اس کو، یا تو چلو بالکل ہی غریبی میں معاف ہو رہا ہوتا، کہ بعد میں کون قضا کرے گا یار، آج رکھ لیا۔ تو خواہشات یہ شیطان نہ بھی ہو تو انسان کے